اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وليزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 64 اور 65 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وقالت الیہود، اور یہودی کہتے ہیں، ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے۔ ہاتھ بندھے ہوئے اور جکڑے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب دینا بند کر دیا ہے، عطا کرنا بند کر دیا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل یعنی یہودی جو تھے، یہ کافی عرصے تک پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں اور رحمتیں اور فضیلتیں ان پر نازل رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے کچھ دیر پہلے ان کے حالات بدلنا شروع ہو گئے، غربت ان کو چھانا شروع ہوگی، جو بھی کاروبار کرتے وہ ان کے نقصان میں چلے جاتے، پیسے کم ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت شروع کر دیے، بالکل اسی طرح جیسے آج کے دور میں بھی لوگوں کے اوپر جب مسائل آتے ہیں، پریشانی آتے ہیں، تو لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے تھے اس کام کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا سخت جو ہے وہ مسائل میں ہمیں دچار کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب خود دیا کہ ان کے اپنے ہاتھ جکڑے جائیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اگر ایک شخص نہیں زبان بند رکھ سکتا، دنیا اور مخلوقات کے بارے میں تو چلے ہیں، لیکن اللہ جو خالق ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، اس کے بارے میں بھی وہ الزام تراشیاں شروع کر دیتا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کشادہ ہیں۔ استعارے کے طور پر ہی ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی جسامت اس طرح تو نہیں ہے جس طرح انسان کی ہے، تو استعارے کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عطا کرنے میں بڑا وسیع ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے، وہ یقیناً ان میں سے بہت سوں کی سرکشی میں، طغیانا و کفرا، اور کفر میں اضافہ کرے گا۔ یعنی قرآن میں جو کچھ نازل ہوا ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ یہودیوں میں سے ہیں، ایسے ہیں کہ جیسے قرآن نازل ہوتا گیا، ان کی سرکشی، ان کی ڈٹھائی اور ان کی ظلم اور زیادتی بڑھتی گئی، کیونکہ ان کا مقصد ہی خیر خواہی نہیں تھا، یہ سلیم الفطرت لوگ ہی نہیں تھے، ان کا مقصد اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا اور اچھا کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنی دکانداری چمکانا تھا۔ اس لیے یہ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص سلیم الفطرت ہوتا ہے، یا جو قوم سلیم الفطرت ہوتی ہے، اس کو کوئی بھی اچھی بات کہہ دے تو وہ اس کو مان لیتے ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے گروہ کا ہو، اپنے مذہب کا ہو، یا دوسرے گروہ اور دوسرے مذہب کا ہو، کیونکہ اچھائی تو اچھائی ہوتی ہے، جو بھی کہہ دے تو وہ اچھائی ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ عداوت میں، بغض میں، ڈٹھائی میں اور ظلم اور زیادتی میں حد سے بڑے ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنی بات ہی صحیح لگتی ہے، اور دوسرے کی بات صحیح بھی ہو تو وہ غلط لگتی ہے۔ اسی طرح قرآن حالانکہ نصیحت ہے، ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے، لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے، ٹیڑھ ہے، وہ قرآن کی نزول سے ان کی بیماری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا کہ طغیانم و کفرا، ان کی سرکشی اور کفر میں اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ کر دیا۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ہے۔ سورہ یونس میں آپ دیکھیں آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماری کی شفا ہے اس میں، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور باعث رحمت ہے لیکن ایمان والوں کے لیے، یعنی جو ایمان لے کے آئیں، جن کا اپنا ذہن سچا ہے، جو اچھائی کے پہلو کو پروموٹ کرتے ہیں، تو اس قرآن سے ان کو شفا بھی ملے گی، دلوں کی ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی۔ ایک سوال میں آج آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، یہ لفظ شفا کا قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے، دو تین کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن میں انسانیت کے لیے شفا ہے، لیکن آج قرآن کے جو پاسدار ہیں، جو قرآن کے وارث ہیں مسلمان، وہ سارے بیمار ہیں تقریباً۔ آپ کو ہر گھر میں دوائیوں کے پیکٹ ملیں گے، بیماریوں کے جو ہے وہ ایک یا دو بیماریوں میں کوئی نہ کوئی شخص مبتلا ملے گا۔ تو قرآن سے شفا نہیں مل رہی مسلمانوں کو، کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اللہ کا فرمان تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ شفا مل رہی ہے تو ان لوگوں کی دوائیوں سے مل رہی ہے جو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی آپ کے پاس جتنی بھی دوائیاں ہیں دل کی یا باقی چیزوں کی، وہ ساری کی ساری غیر مسلموں کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو آپ کے پاس آپ کا اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کی شفا کے لیے موجود ہے، لیکن آپ کو شفا نہیں مل رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ ذرا غور و فکر کریں اور سوچیں کہ ہم کیوں قرآن سے وہ شفا حاصل نہیں کر پا رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے کی۔ وہ تو کسی ایرانی حکیم یا رومی حکیم یا بڑے کوئی دارالشفا اور دواخانے پر نہیں جاتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لعاب سے ہی لوگوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، یا صحابہ کرام کے حق میں دعا کرتے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے، یا قرآن پڑھتے تو ٹھیک ہو جاتے۔ لیکن ہمارے ہاں تو کوئی دم، لوگ اکثر مریض آتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑے دام بھی کرائے نے، بڑے جھاڑ پھونک بھی کرائیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی خرابی اس مشینری میں آ چکی ہے اور وہ خرابی کے اوپر وہ چیز یعنی قرآن فٹ ہی نہیں بیٹھتا، تو وہ کیسے اس کو شفا یاب کرے گا؟ وہ خرابی ہے کیا، وہی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، جو مومنین کے لیے باعث شفا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور باعث رحمت ہے۔ مومنین کو اس قرآن سے شفا بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جہاں تک ظالموں کا تعلق ہے ان کو تو اس سے نقصان ہی نقصان ملنے والا ہے۔ یعنی ایک ہی چیز، ایک ہی گولی سے ایک شخص صحت یاب ہوگا اور دوسرے کو نقصان ہوگا۔ تو مسئلہ گولی میں نہیں، مسئلہ لوگوں میں ہے۔ تو قرآن کی آیتوں سے ایک گروہ ہدایت پا رہا ہے، اس کو شفا مل رہی ہے، اور دوسرے گروہ کو نہ تو ہدایت مل رہی ہے اور نہ ہی کوئی شفا مل رہی ہے۔ تو پھر اس کو اپنے اندر اس خرابی کو تلاش کرنا چاہیے کہ وہ خرابی اصل میں ہے کیا۔ اسی طرح سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44 میں بھی اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، آپ فرما دیجئے کہ یہ کتاب اہل ایمان کے لیے سراپا ہدایت اور باعث شفا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور ان کے لیے اندھا پن ہے، یعنی ان کی بصارت بھی ختم کر دیتی ہے، ان کے کان بھی بند کر دیتی ہے۔ ان کے لیے تو یہ بوجھ ہے، ان کو دیکھنا بھی صحیح نہیں لگتا اور ان کو سننا بھی صحیح نہیں لگتا۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دور کی جگہ سے پکارا جا رہا ہے، یعنی ایسے ہیں جن کو نہ آواز آتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا پکارا جا رہا ہے، تو ان کے اوپر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو میرا سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو 1% بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج اس کلام سے اگر مسلمانوں کو شفا نہیں مل رہی، اور مسلمان صرف عوام نہیں، بہت بڑے بڑے عالم مفتی میں نے دیکھا ہے کہ علاج کے لیے امریکہ جا رہے ہیں، برطانیہ جا رہے ہیں، چائنا جا رہے ہیں اور مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں،
وہ بھائی آپ کے پاس تو اپنا کلام ہے، اس کلام سے آپ کو شفا ملنی ہے تو آپ کو نہیں مل رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے اصل جو ثمرات ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔ یہودیوں کے بھی بڑے فرقے ہیں، عیسائیوں کے بھی بڑے فرقے ہیں، اور ایک دوسرے کو وہ اپنے مذہب سے خارج قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے یورپ کے اندر ایک دوسرے کو مارا بھی بہت ہے، قتل اور خون ریزی بھی بہت کی ہے اور کرتے آ رہے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمان دشمنی میں یہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، وہ جب بھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفأها اللہ، اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ شروع سے ان کی روایت رہی ہے کہ جنگ کی آگ ہمیشہ یہ مسلمانوں میں بھڑکاتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں، آپ پورے عرب کو اس نے آگ میں جھونکا ہوا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، آمنوا واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، لکفرنا، البتہ ہم کفارہ کر دیتے، عنہم سیئاتہم، ان کی لغزشات کا، یعنی ان کی جو برائیاں ہیں اس کا ہم کفارہ کر دیتے، مٹا دیتے۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جنات النعیم، اور ہم ضرور انہیں نعمتوں کے باغات میں داخل کرتے۔ یعنی ان کے لیے بھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں، نہ اس وقت تھے۔ اگر یہ ایمان لے کے آئیں، اپنے آپ کو راہ راست میں ڈال دیں، آسمانی کتابوں کو صحیح طریقے سے مان لیں، اللہ کے احکامات نافذ کر لیں اپنی لائف میں اور اپنے ملک میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر انعام کرے گا اور ان کو نعمتوں بھری جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔